اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور نیکی کی کوئی بھی بات ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ سب کے دل میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ آج کی کلاس لیسن نمبر 4 مزید لسانی لیٹرز کے بارے میں ہے، تو آئیں ان حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا سیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ آج کے سبق میں 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ ان حروف کو شجریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب شجریہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے زبان کے 3 حصے پڑھے تھے۔ نمبر 1 زبان کی نوک یعنی رأس اللسان، نمبر 2 وسط لسان یعنی زبان کے درمیان کا حصہ، اور نمبر 3 اقصی لسان یعنی زبان کا آخری حصہ۔ آج ہمارے سبق کا تعلق وسط لسان سے ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں وسط لسان اور اس کے اوپر اس کے مد مقابل تالو کے درمیان کی جو جگہ ہے شجر اللسان کہا جاتا ہے۔ وہیں سے یہ 3 لیٹرز ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف شجریہ رکھا گیا ہے۔ ان کا مخرج بھی بہت آسان ہے، تو جیسے ہی ہمیں لفظ شجریہ کا مطلب معلوم ہوا تو ہمیں اس کا مخرج بھی سمجھ آ گیا۔ یعنی ان 3 لیٹرز کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے مد مقابل اوپر تالو ہے۔ تھوڑے سی ڈفرینس کے ساتھ تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے جیم کا مخرج دیکھتے ہیں۔ اس مخرج میں ہماری زبان کی شیپ یہ ہوگی، زبان کے درمیان کا حصہ سخت تالو کے ساتھ چپکا دینا ہے۔ جب ایسا کریں گے تو پھر جیم کی آواز نکالنی ہے، جیسے امیج میں بھی شو کیا گیا ہے۔ اب اسے بولنا شروع کریں، جیم، جیم، جیم۔ اس کی اگزامپل دیکھیں، جا، جی، جو، اج، 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 تیجا، تجارتہم، تیجا، جا، تجارتہم، جن، جنات، جنات، جمیعا، جمیعا، اتج، اتجعل۔ سیکنڈ لیٹر ہے شین۔ سب سے پہلے اس امیج کو دیکھتے ہوئے شیپ بنا لیں۔ شین کا مخرج سیم جیم والا ہے، لیکن جیم میں ہم نے اپنی زبان کے درمیان کے حصے کو تالو کے ساتھ چپکایا تھا۔ شین کے مخرج میں اپنی زبان کو تالو سے تھوڑا سا ہٹا لیں گے، یعنی تالو اور زبان میں ہلکا سا فاصلہ کر لیں گے، اور پھر ہم اس لیٹر کو ادا کریں گے، شین، شین، شین۔ شین کی پریکٹس، شا، شی، شو، اش، 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 ہذہ الشجرۃ، ہذہ، ہش، ہذہ الشجرۃ، شئتما، شئتما، الشیطان۔ اور آج کے لیسن کا لاسٹ لیٹر ہے یا۔ یا کا مخرج بھی سیم ہے، لیکن اس کا مخرج ادا کرنے سے پہلے شین کی نسبت اپنی زبان اور تالو میں فاصلے کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں تاکہ یہ لفظ آسانی اور نرمی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ اب اسے ادا کریں، یا، یا، یا۔ زبان پر زور دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ نرمی سے ادا ہوگا، یا، 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 یا۔ یہاں پہ ایک بات ضرور نوٹ کر لیں کہ یا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک یا مدہ اور دوسری یا متحرک یا یا لین۔ حروف شجریہ میں جو یا ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس سے مراد یا متحرک اور یا لین ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا دیا کیونکہ ہمارے آگے کے لیسن میں یا مدہ آئے گی، تب آپ اس کے مخرج کے بارے میں کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ فرق یاد رکھیں کہ حروف شجریہ میں موجود یا مدہ نہیں ہے۔ اب یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یا جس کو 2 سیکنڈ کے لیے پرولونگ یعنی کھینچا جاتا ہے۔ اس پر ہم پھر کسی لیسن میں بات کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک صرف حروف شجریہ کے بارے میں ہے۔
یا شجریہ کی اگزامپل دیکھتے ہیں، یا یی یو، یا یی یو، یأتینکم، یأتینکم بآیاتنا یا بنی ایجایا۔ حروف شجریہ کے مخارج کو ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے زبان کے درمیان کے حصے کو اوپر کے تالو کے ساتھ چپکانا ہے تو جیم ادا ہوگا۔ جب آپ زبان کو تالو سے تھوڑا سا الگ کریں گے، بالکل تھوڑا سا، تب شین ادا ہوگا، اور جب اس فاصلے کو تھوڑا سا اور بڑھائیں گے تب یا ادا ہوگا۔ تو 3 تھے ہمارے آج کے لیٹر، جیم، شین، یا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔